اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی اس کا ایک دشمن جو شیطان ہے وہ ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اور اس کے بہت سے حملے انسان پر اس وقت سے ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ان حملوں میں سب سے بڑا حملہ اور سب سے خطرناک حملہ وہ وسوسے کا حملہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان کیا، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان کی بہت سی چالوں میں سے ایک بہت بڑی چال وہ وسوسہ ہے جو وہ انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اب یہ وساوس بہت سے ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسے آئیں گے، کبھی نبیوں کے بارے میں آئیں گے، کبھی پاکی ناپاکی کے بارے میں آپ کو وسوسہ رہے گا، کبھی غسل اور وضو کے بارے میں وسوسے ہوں گے، کبھی نماز کے بارے میں وسوسے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کو اپنے نکاح، طلاق، اس کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، اور وہ اتنا الجھ جاتا ہے کہ انہی وسوسوں کی وجہ سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ انہی وسوسوں سے تنگ آ کر لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات گھر والوں سے جھگڑے، کاروبار چھوڑ دیا، بس دماغ پر ایسا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ وساوس کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پہلے زمانوں میں سائیکیٹرسٹ بہت کم ہوتے تھے، اب بہت زیادہ ہو گیا ہے جب سے سوشل میڈیا عام ہو گیا۔ اب تو بھائی ان کے پاس ٹائم لینے کے لیے بھی لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں کہ لوگ دماغی الجھاؤ کا شکار ہیں، اور یہ الجھاؤ وسوسہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، اس لیے کہ وساوس مختلف ہیں، ان سب کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ان کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا علاج بتایا، تو پھر ان کے علاج بھی بتائے ہیں، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ وسوسے کی بیماری ایسی ہے جس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ انبیاء وہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو وہاں سے ان کو نکلوانے کے لیے شیطان نے جو حربہ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ وہ خود تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا تھا، تو وسوسہ اس نے ڈالا۔ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے فوسوس الیہ الشیطان، تو اس وسوسے کے ذریعے سے اس نے وہ کام کروا لیا جو اللہ پاک کا مطالبہ تھا، اس کے خلاف ہو گیا ان سے، اور اللہ نے پھر ان کو دنیا میں بھیجا۔ تو انبیاء بھی وسوسوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اسی طرح نیک لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ یہ جو تقوی والے لوگ ہیں جب شیطان کے کسی وسوسے میں پھنس جاتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تقوی والے لوگ بھی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں وہ بھی، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے جو اس نے مقرر کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ دو ساتھی ہیں، قرین من الشیطان اور قرین من الرحمن۔ ایک ساتھی اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ فرشتہ ہے، اس کا کام ہے ایعاد بالخیر، کہ وہ آپ کے دل میں نیکی کے جذبے ڈالے گا، خیر کی باتیں ڈالے گا، ذکر کر لو، تلاوت کر لو، اس گناہ سے بچ جاؤ، یہ نیک کام کر لو، یہ اس کا کام ہے۔ اور دوسرا قرین من الشیطان، ایک شیطان کی بھی فرنچائز ہر بندے کے ساتھ کھلی ہوئی ہے، اس کا کام کیا ہے ایعاد بالشر، وہ آپ کے دل میں گناہوں کے جذبے ڈالے گا، یہ گناہ کر لو، وہ کر لو، یہ موقع ہے، سود کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بول دو، پھر کیا ہوا، پروفٹ تو مل ہی رہا ہے، بد نظری کر لو، گالی دے دو غصے میں دلا کر۔ تو وہ جو بھی برائی کا خیال ڈالے گا وہ شیطان کا وہی ساتھی ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ جو شیطان کی مان لیتا ہے وہ اللہ کا نافرمان کہلاتا ہے،
جو رحمان والے ساتھی کی مانتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار کہلاتا ہے۔ تو ہر لمحہ میں اور آپ کسی نہ کسی امتحان سے گزرتے ہیں، اور یہ وسوسوں کی جنگ ہے کہ آپ نے کس وسوسے کو ترجیح جو ہے وہ دی ہے۔ اور یہ وساوس کوئی برے نہیں ہیں، مطلب یہ کہ ہمارے لیے امتحان ضرور ہے، لیکن کوئی بہت خطرے کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی ڈر جاتے ہیں، لو جی مجھے برے برے وسوسے آتے ہیں تو پتہ نہیں میں کوئی گناہ گار بندہ ہوں۔ نہیں، صحابہ کو بھی یہی کچھ پیش آتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے اور دوسری بھی کتابوں میں یہ روایتیں ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اب آ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ انا نجد فی انفسنا، ہمارے دل میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں، عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں۔ اور ایک صحابی کہنے لگے لأن اکون حمامۃ، کہ مجھے کوئی کہے نہ جل کر کوئلہ بننا ہے، یا وہ بتانا ہے جو تیرے دل میں آتا ہے، تو میں جل کر کوئلہ بننا پسند کر لوں گا، بتا نہیں سکتا جو میرے دل میں باتیں آتی ہیں۔ اور ایک صحابی نے کہا لأن اخر من السماء، کہ مجھے کوئی کہے آسمان سے تجھے دھکا دے دیں گے ورنہ بتا، تو میں کہوں گا دھکا دے دو، وہ ٹھیک ہے، میں بتا نہیں سکتا میرے دل میں کیا اٹھتے ہیں۔ اب یہ باتیں صحابہ سے بھی ہو رہی ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اوقد وجدتموہ، سچ سچ بتاؤ کیا واقعی تمہارے دل میں یہ وسوسے آتے ہیں؟ اب وہ کیا وسوسے آتے تھے؟ تو محدثین نے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس قسم کے وساوس آ جاتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا جی بالکل آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، مبارک ہو یہ تو تمہارے پکا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کیا مطلب یہ جہاں پر خزانہ ہوتا ہے ڈاکو وہیں پر آتا ہے، چونکہ تمہارے دل میں ایمان ہے اسی لیے شیطان تمہیں پریشان کر رہا ہے، اور یہ جو شیطان کے حملے ہیں یہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ اگر تم مومن نہ ہوتے تو تمہیں یہ وسوسے اتنے زیادہ پریشان نہ کرتے۔ ایک آدمی قادیانی ہو گیا تو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے اب پتہ چل گیا کہ قادیانیت حق مذہب ہے۔ تو شاہ جی نے پوچھا بھئی کیسے؟ کہنے لگا جب میں مسلمان تھا تو میں نماز پڑھتا تھا، مجھے اتنے خیال آتے تھے، جب سے قادیانی ہوا ہوں نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی خیال نہیں آتا، اس سے مجھے پتہ چلا وہ حق مذہب ہے۔ تو شاہ جی فرمانے لگے ارے نکمے، پہلے تیرے پاس ایک دولت تھی جس کو چھیننے ڈاکو آیا کرتا تھا، اب وہ دولت ہی چھن گئی، اب اس نے کیا لینا آنا تیرے پاس، ہم تو انشاءاللہ ادھر ہی پڑھے گا نمازہ، تینوں کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو مومن کو شیطان نے تنگ کرنا ہے نا، کافر سے اس کا کیا لینا دینا، وہ تو پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور دوسرا علماء نے اس کا معنی لکھا کہ ذاک صریح الایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان وسوسوں کے آنے سے جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں آتے ہیں، نہیں آنے چاہیے، میں کس مصیبت میں پھنس گیا، یہ کیا میرے دماغ میں چل رہا ہے، یہ جو پریشانی ہے یہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ورنہ جو مومن نہ ہو، کامل مومن، تو وہ تو ان وسوسوں میں ہی الجھا رہے گا، اس کو پریشانی ہوگی نہیں۔ تو ایمان والے کی نشانی ہے وسوسوں کا آنا، اس لیے جب بھی کوئی کسی قسم کا وسوسہ آئے تو پریشان مت ہوا کرے، خوش ہو جایا کرے کہ الحمدللہ ایمان والا ہوں، تبھی تو شیطان حملے کر رہا ہے، تبھی تو ڈاکو آ کر مجھے پریشان کر رہا ہے، اور یہ آپ کے مومن ہونے کی پکی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اب یہ وساوس پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلا ایک وجہ بیت الخلاء ہے کہ یہ شیطانوں کی آماج گاہیں ہیں۔ اب جو انسان بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھتا تو وہ فرشتوں کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اب وہاں شیاطین ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو بیت الخلاء آتے جاتے دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، ان لوگوں پر شیطان کا تسلط زیادہ ہوتا ہے، وہ ان کو وساوس کا زیادہ شکار یہ لوگ ہوتے ہیں اس کے وسوسوں کا۔ تو جو دعاؤں کا اہتمام کر لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگ اس کے وسوسوں میں زیادہ الجھتے نہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیت الخلاء آتے جاتے دعائیں نہ پڑھنا ہے، جس سے انسان وسوسوں کا شکار اکثر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ جو عموماً وساوس کی ہے وہ ہے انسان کا تنہائیوں میں رہنا۔ مطلب جو لوگ اکیلے اکیلے رہتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے دوسرے ملکوں میں چلے گئے، بیوی بھی فوت ہو گئی، گھر میں بابا اکیلا ہی رہتا ہے، وہ بیچارہ اکیلا رہ کر سوچ سوچ کر تنہائی خود اس کو اتنے وساوس کا شکار بنا دیتی ہے کہ وہ بیچارہ اس مرض کا شکار ہو کر پھر بستروں پر پڑ جاتا ہے، پھر نیند نہیں آتی، ٹینشن کی گولیاں کھاتا ہے، نیند کی گولیاں کھاتا ہے۔ تو یہ جو انگزائٹی کے اکثر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو تنہائیوں میں زیادہ رہتے ہیں، اور جو گیدرنگ میں آنے والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا شکار کم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں موقع ہی نہیں ملتا وسوسے کے طرف توجہ دینے کا، اس لیے وہ اس سے بچے رہتے ہیں۔ تیسری وجہ جو نارملی آج کل ہے وساوس کی، وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ مثلا آپ کے دماغ میں ایک بات آئی، آپ نے پوچھ لی تو وہ حل ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی کے ذہن میں آیا کہ یار اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اس کی بھی آنکھ ہوگی، چلو چھوڑو کیا سوچنا، لیکن یہ وسوسہ بار بار آ رہا ہے۔ اب اگر یہ کسی عالم سے مل کر اس کے بارے میں پوچھ لے گا تو حل ہو جائے گا۔ اب جو نہیں پوچھتا وہ بات اس کے ذہن میں رفتہ رفتہ اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اندر ہی اندر ان وسوسوں کا شکار ہو کر کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے مسائل جو روحانی پیدا ہوتے ہیں یا وساوس جو ان کے دماغ میں گردش کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو تحقیق نہیں کرتے، نہیں پوچھتے، وہ بیچارے اس کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی اس کا حل فوراً تلاش کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ جو وساوس ہیں، آج میں چونکہ ابتداءً تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کرنا تھا، تو گناہ کے بارے میں جو وساوس ہیں اس کا میں کچھ خاکہ عرض کر دیتا ہوں۔ آئندہ پھر انشاءاللہ پاکی ناپاکی کے، اسی طرح نمازوں کے وسوسے، وضو کے وسوسے، غسل کے وسوسے اور طلاقوں کے وسوسے، بہت یہ ایک عجیب عجیب مسائل ہیں، وہ پھر ایک ایک جمعے میں کوشش کروں گا اس پر گفتگو ہو جائے۔ اصل میں یہ میں نے اس لیے سلسلہ شروع کیا کہ بہت سے ساتھیوں نے مجھے پچھلے دنوں مختلف مسائل اسی حوالے سے پوچھے، تو پھر میں نے سوچا کہ اس پر بات ہو ہی جائے تاکہ سب کے سامنے یہ باتیں آئیں، اور یہ ضروری بھی ہیں۔ اب دیکھیے جو وسوسہ ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کے دل میں گناہ کے وسوسے آتے ہیں۔ اب وہ کہاں تک آپ کو لمٹ ہے یعنی گناہ کی، اور کہاں آ کر آپ نافرمان بنتے ہیں، یہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو گناہ کے جو وسوسے ہوتے ہیں اس کی 5 قسمیں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به نفسها، کہ جو میری امت کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان وسوسوں کی انہیں چھوٹ دے دی ہے، ان پر پکڑ نہیں ہوگی، ان پر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کون سا وسوسہ ہے جو گناہ والا نہیں ہے، اور وہ کون سا وسوسہ ہے جس پر گناہ ہوتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو 5 قسمیں ہیں وسوسوں کی۔ سب سے پہلا وسوسہ، اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں حاجس۔ حاجس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں گناہ کا خیال آیا اور خود بخود چلا گیا، آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ مثلاً آپ گزر رہے تھے تو کسی فلم کا پوسٹر لگا ہوا تھا، تو نگاہ پڑی بھی فلاں فلم ہے، تو بس وہ آئی اور گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں حاجس، کہ جو آیا فوراً چلا گیا اور اس نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس سے اگلا درجہ اس کو کہتے ہیں خاطر۔ خاطر کیا ہے کہ آپ نے پوسٹر دیکھا بھی فلاں فلم ہے، اور پھر دل میں آیا بھئی یہ تو بڑی زبردست لگتی ہے، لیکن دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی ہے اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوا، تو اس درجے کو کہتے ہیں خاطر، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے اگلا درجہ اس کو کہتے ہیں حدیث النفس۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے پوسٹر دیکھا، بھئی فلم اچھی لگتی ہے،
پھر سوچا دیکھنی چاہیے، پھر کہا نہیں یار مصروفیت بہت ہے، کیا کریں گے دیکھ کے، چلو دیکھتے ہیں اگر کوئی پلان بنا تو، ورنہ نہیں تو نہ سے۔ اس کو کہتے ہیں 50-50، کہ نہ آپ نے کرنے کی طرف سوچا اور نہ چھوڑنے کا سوچا، بس بیچ میں کھڑے ہیں۔ اس کو حدیث النفس کہتے ہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے اگلا درجہ چوتھا، اس کو کہتے ہیں ہم کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اذا ہم بسیئۃ، جب کوئی آدمی کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، یہ ایک وسوسے کا چوتھا درجہ ہم ہے۔ تو اب وہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں وسوسہ آیا، آپ نے دیکھا بھئی اچھی لگتی ہے، چلو دیکھ لیں گے، اور اس کے بارے میں پلان کر لیا کہ چلو شام کو ترتیب بناتے ہیں دیکھنے کی، لیکن ابھی تک آپ نے نہ دیکھی ہے اور نہ کوئی کوشش کی ہے، صرف ارادہ کیا ہے بھی دیکھیں گے، یہ چوتھا درجہ ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے جو اگلا درجہ ہے وہ ہے عزم، جو عزم ہوتا ہے اس پر گناہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ آپ نے دیکھا پوسٹر، دل میں خیال آیا، اچھی لگی فلم، اچھا بھی دیکھیں گے، اور آپ نے اس کی ٹکٹیں بھی خرید لی، اب تو پکا آپ کا پلان بن چکا ہے جانے کا۔ اب یہاں آپ نے جو عمل کر لیا، اس عمل پر آپ کا گناہ شروع ہو گیا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں اللہ کتنے کریم ہے، ابھی بھی گناہ لکھا نہیں گیا، فرشتے نے کہہ دیا یا اللہ گناہ لکھنے لگا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے روک دیتے ہیں، ابھی دیکھی تو نہیں ہے نا اس نے، جب دیکھے گا تب لکھنا، ابھی تو اس نے ارادہ کیا پکا۔ اب یہ جناب سینڈ میں پہنچ گیا دیکھنے کے لیے، جب وہاں آیا تو گھر سے فون آ گیا ابا جی کا کہ بھئی گھر پہنچ، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ تو اب ابا جی کے ڈر اور خوف سے کہتا ہے یار پیسے ضائع ہوتے ہیں، وہ بھاگے یہاں سے، یا اللہ کا ہی خوف دل میں آ گیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ وہاں سے آ گیا۔ اب یہ چونکہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، باقی پلاننگ اس نے پوری کر لی تھی، تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ درجہ یہاں تک بھی گناہ کا نہیں ہے، ہاں اگر اندر گھس ہی گیا تو اب اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بعض لوگ پچھلے درجوں پہ ہی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، بھائی میرے دل میں تو خیال آتے ہیں برے برے، یہ کر لو وہ کر لو، میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ بھائی نہیں ہے گناہ گار، حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری امت کے جو دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی انہیں معافی دے دی ہے، چھوٹ دے دی ہے، ما لم تعمل بھی، جب تک وہ اس پر عمل نہیں کر لیتا، جب تک دیکھے گا نہیں تب تک اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کی شان کریمی کیسی عجیب ہے کہ دل میں ڈھیروں وسوسے آئیں، آتے رہیں، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ ایک ہی حل ہے وسوسے سے بچنے کا کہ اس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیں، خود بخود یہ وساوس آپ کی جان چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ تو گناہ کا وسوسہ آ جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نگاہ میری غلط اٹھ جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ اب ہوتا کیا تھا، اب جیسے گلی کا موڑ مڑا، سامنے کوئی عورت آئی تو آپ مڑیں گے، نگاہ تو پڑے گی بھائی، تو اب آپ نے فوراً جھکا لی۔ اب ان کے دل میں یہ وسوسہ رہتا تھا کہ اس عورت پر نگاہ پڑ گئی ہے، یہ تو بڑا گناہ ہو گیا ہے، بد نظری ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کہ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى، کہ جو پہلی نگاہ تیری پڑی تھی وہ تو معاف ہے، اس پر تجھے کوئی گناہ بھی نہیں، تیری پکڑ بھی نہیں، ہاں جب نگاہ پڑتے ہی تو نے جھکا لی، اب دوبارہ اگر اٹھاؤ گے وہ تیرے لیے نقصان کی چیز ہے، اسے ہی بد نظری کہتے ہیں، اور جو پہلی نگاہ پڑ جائے اس کو بد نظری نہیں کہتے۔ اب یہاں کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ لوگ بازاروں میں ہیں، دکاندار حضرات، وہاں گاہک آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، نگاہ پڑ جاتی ہے بازار آتے جاتے، تو جو پہلی نگاہ پڑی وہ فوراً جھک گئی تو بس آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آپ نیچے منہ کر کے ضرورت کی بات گاہک سے کریں، 100 دفعہ کریں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی چہرے کو دیکھنا، اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنا، یہ تو آپ کے کاروبار کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کا کاروبار زبان سے ہو رہا ہے، اتنے کی ہے، ایسی ہے، چیز دکھائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ اپنی نگاہ کو بچا کر رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
تو اب یہ وسوسہ جو کھٹکتا ہے انسان کو، بھئی میری تو نگاہ پڑ گئی، یہ تو گناہ ہو گیا، نہیں ہوا۔ پہلی نظر میں گناہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی یاد رکھ لے پہلی نظر جو چہرے پر پڑتے ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ آنکھ جھپکنے تک پہلی نظر رہتی ہے۔ یوں تو آپ 2 منٹ بھی پریکٹس کر لیں گے تو بھائی یہ تو پھر گناہ کا گناہ ہے۔ جو ہی نگاہ پڑی کسی غیر محرم پر، نگاہ پڑتے ہی پہلی نظر ختم ہو گئی۔ اب جو نیکسٹ سیکنڈ ہے وہ دوسری نظر کا ہوگا، اب جھکانا آپ پر لازم ہے، فوراً اس کو جھکا لیجئے۔ تو یہاں تک معافی ہے، اس سے آگے گناہ شروع ہوتا ہے، اور ہر مسلمان الحمدللہ اتنا باحیا تو ہوتا ہے کہ دوسروں کی بہن بیٹی کو بھی اپنی ہی بہن بیٹی سمجھے گا، تو کبھی بھی کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب ایک عورت کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اب ہم میں سے کون بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور کس نے صحیح نگاہ ڈالی ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کریں گے۔ وہ جو اندر کی خیانت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اسے بھی جانتا ہوں، کہ تمہیں تو لوگ صرف یہ جانتے ہیں نا تم دیکھ رہے ہو، لیکن تمہارے دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے یہ لوگ نہیں جانتے، وہ میں جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی نگاہ سے کوئی بندہ بچا ہوا چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو گناہ کے وساوس آئیں تو ان کی پرواہ مت کیجیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بعض اوقات وساوس آتے ہیں، یہ بھی گناہ کے وساوس ہیں، لیکن اس کا بھی ایک درجہ ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ کثرت سے سوال کرنے کے عادی ہو جائیں گے، اور وہ پوچھیں گے من خلق کذا من خلق کذا، وہ چیز کس نے پیدا کی؟ تو جواب دیا جائے گا اللہ نے پیدا کی۔ وہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ تو پوچھتے پوچھتے یہ سوال پوچھیں گے من خلق اللہ، یہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب ظاہر ہے یہ جو سوال ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ وسوسہ ہے۔ اب جب ہم سوچیں کہ یار جب سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، اب الجھاؤ آنا شروع ہو گیا۔ اور یاد رکھ لیں اللہ خالق ہے، اور خالق وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، خود پیدا نہیں ہوتا۔ لم یلد ولم یولد، کیوں؟ جس کو کسی اور نے پیدا کر دیا وہ تو خود مخلوق بن گیا، وہ خالق کہاں رہا؟ پھر جس نے اللہ کو پیدا کیا ہے وہ خدا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے بھی جس نے اللہ کو پیدا کیا اسے کس نے پیدا کیا؟ اونو فلانے نے پیدا کی تھا، پھر اونو کن نے پیدا کی تھا، یہ سلسلہ تو بڑھتا جائے گا اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تسلسل ہے اور تسلسل باطل ہے، اس کو کہیں روکنا پڑے گا۔ تو یہ چیز اللہ نے پیدا کی، یہ اللہ نے پیدا کی، ہوتے ہوتے ایک جگہ آ کر یہ سلسلہ رکے گا کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ جیسے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اب ایک سے آگے ہی چلے گی گنتی، ایک سے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح هو الاول، سب سے پہلے اللہ ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور آخر بھی وہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک وسوسہ ہے، اگر آپ نے کسی عالم سے جا کر یہ نہیں سمجھا تو آپ الجھتے رہیں گے، پھر آپ کے ذہن میں اللہ کا مخلوق ہونا آ جائے گا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، یہ متشابہات ہیں۔ اور متشابہات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ جن کے دلوں میں نفاق یا گندگی یا غیر ایمانی حرکتوں کی بیماری ہوتی ہے، وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں میں پتہ کر کے رہنا کہ اللہ دا ہاتھ کتنا دا ہوندا وا۔ جب کہہ دیا اس رب نے لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مثال کوئی ہے ہی نہیں جس کو آپ دکھا سکتے ہیں، تو جب اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو آپ کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ کیونکہ آپ سمجھیں گے اس چیز سے جس کو آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ جو چیز آپ نے نہیں دیکھی میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔
تو جس طرح روشنی کو سمجھایا نہیں جا سکتا، خوشبو کو سمجھایا نہیں جا سکتا، تو اللہ کی ذات کو کسی سے تشبیہ دے کر سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ وسوسے آتے ہیں تو ان کو حل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی یہ سوال کرے من خلق اللہ، کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو حضور علیہ السلام نے اب اس کا حل بتائے۔ کئی حل ہیں مختلف روایتوں میں ان سارے عرض کرتا ہوں۔ پہلا حل آپ نے فرمایا فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں فوراً، کیونکہ یہ شیطان نے حملہ کیا ہے، وہ پڑھیں گے تو اس حملے سے آپ بچ جائیں گے۔ دوسرا ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ، کہ جس کے دماغ میں وسوسہ آئے وہ الٹی طرف ایسے تھوک دے، تو یہ تھوکنا شیطان کو دور کر دے گا اور اس کا وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا حل حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایسا وسوسہ آئے اس کو چاہیے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اپنے خیال کو جھٹکے۔ مثلا وسوسہ آیا، آپ فوراً کسی کام میں لگ جائیں تو وہ دماغ سے نکل جائے گا، فوراً کسی سے فون پہ بات شروع کر دی وہ نکل جائے گا۔ یعنی وسوسے کی طرف توجہ نہ دینا یہ ایک علاج ہے وسوسے کا، اور یہی سب سے بہتر علاج ہے کہ آپ ادھر توجہ دیں ہی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ بعض لوگ وسوسہ آتا تو کہتے نہیں جی پھر بھی اندے بارے سے کوئی حل تھا سوچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے فرمایا وسوسے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی تار ہے بجلی کی، اس میں کرنٹ ہے، اب آپ اس سے بچنے کے لیے دور کریں گے تب بھی کرنٹ لگ جائے گا، اور اس سے کھینچیں گے اپنی طرف تب بھی کرنٹ لگے گا۔ تو اس کا حل ہے اس سے دور ہی رہیں بس۔ تو وسوسے سے بھی دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ آپ اس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں اپنے ساتھ تو پھر اور الجھ جاتے ہیں۔ ہاں کسی عالم ماہر مفتی کے پاس جائیں گے پھر اچھا ہے، پھر وہ اس کا علاج آپ کو بتائے گا۔ تو ایسے وساوس آئیں تو فوراً اللہ کی پناہ مانگیں، تھوک دیں، اعوذ باللہ پڑھیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہے اللہ الاحد لم یلد ولم یولد، کہ وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کچھ، تو یہ باتیں اس کے دل سے ان وسوسوں کو دور کر دیں گی۔ تو اب ان وساوس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، خیال جھٹک دیں اور ڈھیٹ ہو جائیں کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی ہے، اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور کسی ماہر کے پاس جا کر اس کو ڈسکس کر لیں تاکہ یہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کا یہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لیں گے۔ بہرحال یہ ابتدائی کچھ خاکہ تھا اور کچھ اس حوالے سے باتیں آ گئیں۔ آئندہ انشاءاللہ طہارت یعنی پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسے کہ جی میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، لگتا ہے قطرہ نکل گیا ہوگا، لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے مسئلے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ جمعے عرض کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وساوس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔